اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک میڈیسن کے بارے میں جس کا نام ہے ایریپیپرازول۔ ایریپیپرازول ٹیبلٹ فارم میں آتی ہے اور آپ اپنی اسکرین پر اس کے مختلف برانڈز دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی میڈیسن نہیں ہے جو آپ کو ڈیلی لائف میں دکھائی دیتی ہوگی یا آپ ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہوں گے۔ یہ ایک پریسکرپشن ڈرگ ہے، یہ ایک سائیکوٹک ڈرگ ہے جو آپ کو صرف اور صرف ان پیشنٹس کے پاس دیکھنے کو ملے گی جن کو کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہوگا۔ لہٰذا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کے کلینکل یوز پہ، ڈوزج پہ، سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے علاوہ کون کون سے بیماریوں میں استعمال کی جا سکتی ہے اور کیا کیا انٹریکشنز اس کے پاسبل ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں، ایک بیماری ہوتی ہے، سائیکولوجیکل سٹیٹ ہے شائزوفرینیا یا سکیزوفرینیا۔ زیادہ تر ایڈلٹس میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور ایسے لوگوں میں جن کو سکیزوفرینیا ہو ان کو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، ان کو خواہ سے آوازیں سنائی دیتی ہیں حالانکہ وہاں پہ کوئی آواز نہیں ہوتی، ان کو کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں حالانکہ ایسی کوئی چیز کا وجود نہیں ہوتا، پھر بھی ان کو دکھائی دے رہی ہے، ان کو سنائی دے رہی ہے۔ اس طرح کی پرابلم کو سکیزوفرینیا کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو ڈوز ہے وہ ہے 10 سے 15 mg پر ڈے۔ تو دیکھیں ڈوز بھی کم رکھی گئی ہے کیونکہ یہ ڈرگ برین میں جاتی ہے، تو اس کے لیے بہت ہائی ڈوز کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ ایون لو ڈوز بھی، یعنی 10 سے 15 یا 10 سے 30 mg کی ڈوز جو ہے وہ بھی ایفیکٹو ہے، اور ایسا لازمی نہیں ہوتا کہ آپ ہائی ڈوز پہ جائیں گے تو وہ زیادہ ایفیکٹو رہے گی، نہیں، 10 سے 15 mg کی ڈوز سے اگر سٹارٹ لیتے ہیں تو وہ زیادہ ایفیکٹو رہے گا، اور خود سے ڈوز چینج بھی نہیں کرنی ہوتی، کم سے کم پہلے 2 ہفتوں تک تو ڈوز چینج نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ ڈرگ ایک سٹیڈی سٹیٹ پہ آتی ہے، ایک اپنا لیول مینٹین کرتی ہے، اس کے بعد ہی کوئی اچھا ایفیکٹ آنا شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو ٹیبلٹس ہیں، یہ ٹیبلٹ ایک پریسکرپشن میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ جو شائزوفرینیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بائی پولر ڈس آرڈرز، مینیا جو ہوتی ہے اس میں خواہ انسان کو خوشی آتی ہے، ہنسی آتی ہے، حالانکہ خوشی آنے کے لیے بھی کوئی ایسا موقع ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ خوش ہوں۔ اداسی کے لیے ایک ایسا موقع ہونا چاہیے کہ جو آپ کو اداس کرے۔ خواہ سے خوشی اور اداسی بھی کوئی نارمل بات نہیں ہوتی۔ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر، اچھا کوئی لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اداس رہتے ہیں، بالکل خوشی محسوس نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ایریپیپرازول ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی آپ اس کا استعمال کریں گے۔ یہ ایک اینٹی سائیکوٹک ڈرگ ہے، سیکنڈ جنریشن کی، ساتھ میں اینٹی مینک ایجنٹ۔ اینٹی مینک یعنی کہ خواہ کی خوشی اگر آپ کو ہو رہی ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اینٹی مینک ایجنٹ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیفٹی کے حوالے سے بات کریں تو ایڈلٹس میں تو یہ دی جاتی ہے، لیکن بچوں میں اس کی سیفٹی صحیح سے اسٹیبلش نہیں ہوئی۔ جیسے ٹورٹس یا اوٹزم ڈس آرڈر ہے، بچوں میں ہوتا ہے، یا جن بچوں 10 ایئر کی عمر میں ان کو بائی پولر ڈس آرڈر ہو گیا، 13 سال کی عمر میں شائزوفرینیا ہو گیا، تو بچوں میں ایگزیکٹلی ابھی تک جو ہے اسٹیبلش نہیں ہے اس کی ڈوزج، لیکن ایڈلٹس میں 10 سے 15 mg کی ڈوز اسٹیبلشڈ ہے۔ گائیڈ لائنز کی بات کریں تو جو آپ کے پاس لیفلیٹ ہوتا ہے ایریپیپرازول کے ٹیبلٹ کا، جو لیفلیٹ ہے اس پہ تمام گائیڈ لائنز موجود ہیں۔ اس گائیڈ لائنز کو سمجھنے کے لیے آپ کسی فارماسسٹ کی، کسی ڈاکٹر کی مدد لے سکتے ہیں۔ اس گائیڈ لائن پہ آپ کو ملتا ہے میڈیکل کنڈیشنز کے بارے میں، کون سی ایج میں ڈرگ استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے جتنی بھی باتیں ساری آپ ڈسکس کریں کہ پریسکرپشن ڈرگ کون سی ہے، نان پریسکرپشن ڈرگ کون سی ہے، سائیڈ ایفیکٹس کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے، میڈیکیشن کو لو ڈوز سے کیسے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ہائی ڈوز پر کس طرح سے لے کے جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کی جتنی بھی انسٹرکشنز ہوں گی اس کو آپ نے کیئرفلی فالو کرنا ہے، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی obviously پاسبل ہوتے ہیں، کیونکہ برین میں جاتی ہے تو برین کی وجہ سے، برین تو پورا باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے، تو بریتھنگ میں ڈیفیکلٹی یا سوجن ہو جاتی ہے چہرے پہ، لپس پہ، ٹنگ پہ، تھروٹ پہ، جو ہے سویلنگ ہو جاتی ہے، بڑا ایجیٹیٹڈ رہتا ہے، اریٹیٹڈ رہتا ہے بندہ، بہت سٹریس میں بھی آ سکتا ہے، ریسٹ لیسنس ہوتا ہے، بالکل آرام نہیں آتا، کبھی کبھی ٹویچنگ ہو سکتی ہے، خود بخود مسلز وغیرہ جو ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتے ہیں،
اور مائی کی موومنٹس کو، لپس کو، ٹنگ کی جو موومنٹ ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، ماسٹ لائک اپیئرنس ہو جاتی ہے فیس کی، تو پاسبل سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. آپ کی ڈرگ جو ہے وہ برین میں جا کے اپنا کام کر رہی ہے تو سائیڈ ایفیکٹس لازمی ہو سکتے ہیں. لیکن گھبرائیے مت، آپ یہ ڈرگ صرف ڈاکٹر اور فارماسسٹ کے مشورے کے مطابق ہی استعمال کریں گے تو آپ ایسے پرابلم سے بچے رہیں گے. کچھ پریکاشنز کے طور پہ آپ کو پتا ہو کہ کچھ لوگ اس ڈرگ کے خلاف الرجک بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی الرجی ہے تو اس پروڈکٹ میں دراصل کچھ ان ایکٹیو انگریڈینٹ جیسے پروپائلین گلائکول ہے جس کی وجہ سے الرجک ری ایکشن آ سکتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے فوری طور پر اپنے فارماسسٹ سے رابطہ کیجیے. اور انٹریکشنز بھی ان کے آتے ہیں، یعنی ایک میڈیسن دوسرے میڈیسن کے ساتھ انٹریکشن کر سکتی ہے، لہٰذا دو میڈیسن ایک ٹائم پہ نہیں لی جائیں گی کیونکہ آپس میں انٹریکشن آ گیا تو پھر کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے، چاہے وہ پریسکرپشن ڈرگ ہو، نان پریسکرپشن، یا کوئی ایون ہربل پروڈکٹ ہو، کسی حکیم کی دوائی کا استعمال کر رہے ہیں، اس کا انٹریکشن آ سکتا ہے. لہٰذا فارماسسٹ کی مشورے کے مطابق پھر آپ ڈرگ استعمال کریں گے اور بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوگا تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور پوچھیے. ساتھ ہی چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. ڈھیر سارا شکریہ.